یہ دنیا کاز اور ایفیکٹ کے قانون پر چل رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کاز اور ایفیکٹ کا قانون کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک عمل دوسرے عمل کو جنم دیتا ہے، ایک عمل وجہ بنتا ہے دوسرے عمل کے اثر انداز ہونے کی۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو جادو سے وجود میں نہیں لائے تھے۔ اگر یہ دنیا جادو یا کرشموں کی بنیاد پر بنتی تو اللہ تعالیٰ اسے پلک جھپکنے میں بنا لیتے۔ وہ اس پر قادر ہیں، لیکن اس نے اس دنیا کو اسی قانون کے تحت بنایا جس پر اسے آگے چلنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو 7 دن اور 6 راتوں میں بنایا۔ اس نے کہا کن، اس سے ایک عمل کی ابتدا ہوئی، ایک عمل نے دوسرے عمل کو جنم دیا۔ یوں یہ دنیا ایک سیارے میں ڈھلتی گئی، ایک شے سے دوسری شے نکلتی گئی۔ اگر ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے تو اس کے قانون کے مطابق رہنا ہے۔ یہاں چٹکی بجانے سے کچھ نہیں ہوتا، جتنا پیچیدہ کام اتنا ہی وقت اور کوشش۔ اب آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خود سے پوچھیں کہ آپ کو اس وقت سب سے زیادہ کس چیز کی خواہش ہے؟ اپنے حالات کے بدلنے کی۔ عموماً ہماری ہر خواہش کے پیچھے یہی مقصد ہوتا ہے، کریئر بنانا، پیسے کمانا، شادی کی خواہش، بچوں کی آرزو، صحت کی دعا، محبت کو پا لینے کی تمنا۔ یہ سب ہمیں کیوں چاہیے؟ تاکہ ہمارے حالات بدلیں۔ ہم اپنی روٹین کی زندگی سے تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کسی کے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود انہیں نہ بدلے۔ یعنی یہ سب چیزیں آپ کو اس وقت ملیں گی جب آپ ان کے لیے کوشش کریں گے۔ آپ عمل کا آغاز کریں، پروسیس شروع کریں، پھر دعا کو اس میں انڈیلیں تو پروسیس آگے بڑھے گا، لیکن ساری بات کوشش سے شروع ہوگی۔ کیا آپ کو معلوم ہے ریلیشن شپ کیسے چلتے ہیں؟ اگر آپ اس لیے شادی کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کو وہ خوشیاں دے گی جو بھی آپ کی زندگی میں نہیں ہیں تو آپ غلط ہیں۔ ریلیشن شپ اس لیے نہیں بنائے جاتے کہ شریک حیات ایک دوسرے کو خوشی دیں۔ شادی اس لیے نہیں کی جاتی کہ آپ کو اس سے خوشی ملے۔ اس لیے کریں گے تو کبھی خوش نہیں رہیں گے۔ شادی یا ریلیشن شپ تب کامیاب ہوتا ہے جب 2 لوگ اپنے اپنے اندر کی خوشی ایک تعلق میں انڈیلیں، پھر دونوں کو سکون ملتا ہے۔ دوسری صورت میں تعلق ٹاکسک بن جاتا ہے۔ آپ کو شادی کی آرزو ہے، اچھی بات ہے، سب کو کسی نہ کسی مقام پر ضرور ہوتی ہے، لیکن کیا آپ کو ریلیشن شپ کی الف بے معلوم ہے؟ کیا آپ نے ایک ہائی ویلیو شادی شدہ تعلق کو سمجھنے کے لیے کوئی کتاب پڑھی، لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کیا؟ شادی کے بعد ایک باعزت اور ہائی ویلیو پارٹنر کیسے بنا جاتا ہے اور کیسے خود کو ٹاکسک ہونے سے بچایا جا سکتا ہے؟ کیا کبھی آپ نے خود کو اس شے کے لیے تیار کیا ہے؟ یا آپ کے نزدیک شادی کی تیاری اچھے کپڑے بنانا اور سامان اکٹھا کرنا ہے؟ موجودہ حالات میں انسان ایک ایسی خیالی دنیا میں جی رہا ہے جہاں وہ اپنی مرضی سے اپنے لیے خواب بنتا ہے۔ دیواریں اور پل ایک ہی مٹیریل سے بنتے ہیں، لیکن دونوں کا استعمال مختلف ہے۔ جیسے پل لوگوں کو ملاتا ہے اور دیوار تقسیم کرتی ہے، بالکل اسی طرح لوگوں کے درمیان دیواری کھڑے کرنے والے مت بنے، بلکہ ان کو ملانے والے پل بنے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ کاش میں غائب ہو سکتی اس دنیا سے، ان لوگوں سے، اس دنیا کے سب دھوکوں سے، نفسا نفسی کے عالم سے، آزاد فضا میں گھومنے والے کچھ جھونکوں سے جن کو چھونے کی میرے دل میں خواہش ہے، ان آنکھوں سے، اے کاش میں غائب ہو سکتی۔ عورت کیا چاہتی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ عورت مرد سے چاہتی ہے صرف اور صرف عزت اور قدر، پھر چاہے آپ اسے جیسے چلائیں وہ آنکھیں بند کر کے آپ کے ساتھ چلتی جائے گی۔ محبت کوئی خلائی عمل نہیں۔ محبت لفظوں میں کہنا بہت آسان ہے، لیکن اس کا پانا بھی شرط نہیں۔ آپ کسی سے محبت تبھی کرتے ہیں جب آپ کی اور اس کی کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے، اور یہ تب ممکن ہے جب آپ کے دل میں کسی کے لیے وہ احساس پیدا ہو۔ میں نہ اس بات کو مانتی ہوں، نہ سمجھنے کے لیے تیار کہ ہر چیز کی توقع صرف عورت سے ہی کی جائے۔ کیوں؟ عورت بھی مرد کی طرح دل رکھتی ہے، اسے بھی تکلیف پر آنسو آتے ہیں، اسے بھی سارا دن میں کوئی ایک ایسا لمحہ ضرور چاہیے ہوتا ہے جہاں وہ اپنا کتھارسس کر سکے، اپنے دل کی ہر بات بلا جھجک بتا سکے، اور یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب آپ کا لائف پارٹنر آپ کی قدر کرنے والا ہو۔ ہمارے ٹائم میں نہ تو ماں باپ نے ہم سے پوچھا کہ آپ کی شادی ہم اس شخص سے کر رہے ہیں، نہ مجھے یاد ہے کہ اس رشتے کے حوالے سے کوئی ذہن نے کبھی سوچا یا کوئی محل بنایا۔ تب شاید یہی لگتا تھا کہ ماں باپ کے فرائض میں شامل یہ ایک ایسا فرض ہے جس کو ادا کرنا ان پر واجب ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم پریکٹیکل لائف میں داخل ہوتے ہیں تو بہت سی ایسی چیزیں جن کا وہم و گمان نہیں ہوتا وقوع پذیر ہوتی ہیں۔
لوگوں کے رویے، زندگی کے اتار چڑھاؤ یا تو آپ کے تعلق کو بہت مضبوط کر دیتے ہیں یا آپ کا ایسا تعلق بنا دیتے ہیں جسے آپ نبھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم سب کے نزدیک ایک خوشگوار شادی شدہ زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ اچھا لباس زیب کرنا، اچھا کھانا، گھومنا پھرنا یا جس چیز کی بھی خواہش ہو اسے حاصل کر لینا۔ نہیں، میرے نزدیک یہ سب ٹیمپریری کمفرٹ ہیں۔ یہ دنیا میں رہنے کے لیے کسی حد تک ضرور ہیں، لیکن جو فیکٹر آپ کو پرسکون اور کمفرٹیبل کرتے ہیں وہ ہے آپ کے لیے کسی کی محبت، احساس اور قدر۔ یہ وہ آکسیجن ہے جو انسان کو کبھی مرجھانے نہیں دیتی۔ آپ نے سردیوں میں درختوں اور پودوں کو مرجھاتے ہوئے تو یقیناً دیکھا ہوگا، ایسے ہی عورت بھی مرجھا جاتی ہے جب اس کو یہ چیزیں میسر نہ ہو۔ یہاں اگر میں لفظ عورت استعمال کر رہی ہوں تو اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں سب سے نازک تخلیق ہے۔ اللہ نے مرد کو عورت پر فضیلت دی تو اسی وجہ سے کہ مرد طاقت اور ہمت میں عورت سے زیادہ مضبوط ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھیں تو نہایت افسوس ہوتا ہے، 95% شادی شدہ لوگ زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں ہماری مائیں بچپن سے ہی سکھاتی ہیں کہ مرد کے آگے سے جواب نہیں دینا، مرد کی خدمت کرنی ہے، وہ جیسا کہے ویسا کرنا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دین نے بھی مرد کو بہت رتبہ دیا، لیکن مجھے یہ بھی تو بتائیں کہ دین سے زیادہ جامع بات کیا ہوگی؟ ہمیں یہ کیوں نہیں سکھایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور شوہر کیسے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو آپ ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کرتے تھے۔ ہم اپنی نسل کو یہ مثالیں دے کر کیوں نہیں سمجھاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے وہ عملی نمونہ ہے کہ جس پر چل کر ہم اپنی زندگیاں سنوار سکتے ہیں۔ مرد اپنی نسل کے لیے 4 شادیاں کرنا بھی جائز سمجھتا ہے۔ کیجئے، ضرور کیجئے، کیونکہ دین نے بھی اسے حق دیا اور معاشرہ بھی دیتا ہے، لیکن دین یہ بھی تو کہتا ہے کہ انصاف کریں۔ تو آپ بتائیں کیا انسان کے بس میں انصاف ہے؟ مرد عورت کو چھوڑ کر جائے تو جائز، کیونکہ یہ اس کا حق ہے، لیکن اگر عورت مرد کو چھوڑ کر جائے تو یہ معاشرہ اس کو ایسے ایسے القابات سے نوازے گا، اور اس معاشرے میں کون ہے؟ میں، آپ اور ہم سب یہی کہیں گے، لیکن ہم میں سے کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ عورت انتہائی قدم اسی وقت اٹھاتی ہے جب وہ اندر سے بری طرح ٹوٹ چکی ہوتی ہے۔ معاشرہ، آپ کے رشتے، کوئی یہ جاننے کی کوشش کیوں نہیں کرتا کہ عورت ہر چیز کے بغیر رہ سکتی ہے، لیکن قدر اور محبت کے بغیر وہ اس درخت کی مانند ہوتی ہے جو زمین پر تو کھڑا ہوتا ہے لیکن اس کی جڑیں اندر سے اتنی کھوکھلی ہو چکی ہوتی ہیں کہ وہ صرف ایک دھکے کی مار ہوتی ہیں۔ مرد کی طرف سے عورت کو دیا جانے والا سب سے انمول تحفہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ جی ہاں، وہ ہے عزت۔ جو مرد عورت کو بار بار دھوپ میں لا کھڑا کر دے تو بتائیں وہ کیسے چھاؤں بن سکتا ہے؟ مرد کا کام صرف آپ کی مادی خواہشات کو پورا کرنا نہیں، بلکہ عورت کے لیے ایک ایسا سائبان بننا ہے جس کے شجر میں وہ اپنی ساری تھکن، سارے دکھ درد بھول جائے۔ آج مجھ سے کسی نے ایک سوال پوچھا جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ مرد ایسا کیا کرے کہ عورت اسے کبھی چھوڑ کر نہ جائے۔ بہت سوچا، خود کو سمجھا، جانا، ارد گرد کے لوگوں کی زندگی پر نظر دوڑائی تو یقین ہو گیا کہ یہ ایک عمل اگر مرد کرے تو شاید عورت مرتی مر جائے گی لیکن کبھی چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ وہ ہے قدر۔ اور آپ کسی کی قدر تبھی کرتے ہیں جب آپ اس سے محبت کرتے ہیں، عورت بہن کے روپ میں ہو، ماں کے یا بیوی یا بیٹی۔ اسے صرف اور صرف اثار اور قربانی کا مجسمہ مت سمجھیے، اسے بھی مرد کی محبت، توجہ، احساس اور قدر چاہیے۔ مرد شاید نہیں، یقیناً محبت کے معاملے میں کمزور ہوتا ہے، بہت کمزور ہوتا ہے۔ عورت اس معاملے میں بہت بہادر ہوتی ہے، تبھی تو چپ کر کے تکلیفیں سہ لیتی ہے اور اپنی ساری زندگی اس نام نہاد محبت کے لیے گزار دیتی ہے جس کے صلے میں اسے سوائے قدر کے کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔